تو نکاح میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے جرائم ہوتے ہیں، گناہ کے بارے گناہ کتنے ہوتے ہیں، جبکہ اتنی پاکیزہ عبادت ہے نکاح جسے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ اے لوگوں، جو نکاح سے اعراض کرتا ہے، نکاح سے جو روگردانی کرتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا نکاح سب سے افضل عبادت ہے، اس کے باوجود نکاح میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی رسم یہ رائج ہے کہ فلانے نے 200 برات لے کر گئے تھے تو ہم بھی 200 برات لے جائیں گے، اور یہ بہت غلط خیال ہے۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، نکاح اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مومن کی عزت ہے، اور آپ کسی کے گھر پہ 200 براتی لے کر کے پہنچ گئے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے گئے ہیں یا اس کی عزت کو اچھالنے گئے۔ نکاح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح اتنی افضل عبادت ہے، اور اسی نکاح کے ذریعے جب رسم ہوتی ہے شادی کی، کہیں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے سے اس لڑکی والے کے اوپر لڑکے والے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ 20 آدمی ایک دم سے کسی کے دروازے پہنچ جاؤ، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، بتاؤ قرضہ لے گا، وہ پریشان ہوگا، مومن کی پریشانی اسی کو تو علامہ ابن شامی نے ظلم کہا ہے۔ یہی ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف فقہا فرماتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے الگ رکھ دی جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ امامہ کا مقام یہ ہے اسے سر پر باندھا جائے، لیکن کوئی امامہ کو پیر میں باندھے، یہی ظلم ہے۔ انسان کی عزت، مومن کی عزت کا دعویٰ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن میں تمہاری عزتوں کے چرچے اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ جس عزت کا دعویٰ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اس عزت کو تم کسی مسلمان کے گھر میں جا کر کے اسی عزت کو اٹھان رہے ہو۔ میرے دوستو، تمہارے مقام نہیں ہے، بلکہ تو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے نکاح جیسا پلیٹفارم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ نظام ملت اسلامیہ آج کیا معاملہ ہے؟ بارات لے کے جاتے ہیں۔ آج دیکھیں اس دور میں کسی کا پریوار 4 یا 5 لوگ کا ہے، وہ ایک پاؤ مارکیٹ سے گوشت لاتا ہے بکرے کا، وہ خود شام میں کھاتا ہے اور کچھ 1-2 بوٹیاں بچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے چھوٹی سی عمر میں۔ پھر اس میں صبح ہوتی ہے تو شوربہ وغیرہ بڑھا کر کے اور اسے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اس کا انتظام کر لیتا ہے۔ ایک پاؤ گوشت ہے، 4-5 آدمی کی فیملی ہے، اسے شام میں بھی کھا رہا ہے، کچھ بچا کے رکھ دیا تاکہ روٹی کے ساتھ صبح میں بھی ہو جائے۔ میرے دوست، تو یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، لیکن جب ہم کسی کے بارات میں جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا گوشت ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، بری ضرور لگے گی، لیکن میرے دوست تو یہی حقیقت ہے۔ جتنا گوشت ہم اپنے گھر میں بنانے کے لیے آتے ہیں، اتنا گوشت ہم کسی محفل میں شادی میں جا کر کے اس غریب کے گھر میں 4-5 آدمی مل کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر ایک کی پلیٹ دیکھیں کس قدر وہ گوشت کو چھوڑ کر کے آتا ہے۔ میرے دوستو، آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ ہرگز نہیں اچھا ہوتا، اس لیے کہ تمہاری عزتیں بہت بلند ہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ یہ نکاح اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ مومن کی حفاظت ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کہیں پر بارات کا حکم نہیں دیا ہے، کہیں پر بھی بارات کا حکم